اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اجعلنی فیہ محبا لأولیائک ومعادیا لأعدائک مستنن بسنن خاتم انبیائک یا عاصم قلوب النبیین۔ خدایا مجھے اس ماہ میں اپنے اولیاء اور دوستوں کا دوست اور اپنے دشمنوں کا دشمن قرار دے۔ مجھے اپنے پیغمبروں کے آخری پیغمبر کی راہ و روش پر گامزن رہنے کی صفت سے آراستہ کر دے۔ اے انبیاء کے دلوں کی حفاظت کرنے والے، ماہ مبارک رمضان کے یہ 25ویں دن کی دعا، جس کا پہلا فقرہ کہ پروردگار مجھے اس مہینے میں اپنے اولیاء اور دوستوں کا دوست، اپنے دشمنوں کا دشمن قرار دے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خداوند عالم نے کہا کہ اے موسیٰ، تم نے کوئی عمل ہمارے لیے کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے کہا پروردگار، میں نے تیرے لیے نماز پڑھی، روزہ رکھا، صدقہ دیا، تیرا ذکر کیا۔ اللہ رب العزت نے کہا موسیٰ، نماز تمہارے لیے برہان دلیل ہے، روزہ جہنم کی آگ سے بچانے والا ہے، صدقہ سایہ ہے، ذکر نور ہے، تم نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ جناب موسیٰ نے عرض کیا پروردگار میں تیرے لیے کیا کروں؟ آواز قدرت آئی کہ اے موسیٰ، کیا تم نے کسی سے میرے لیے محبت کی ہے؟ اور اے موسیٰ، کیا تم نے کسی سے میری خاطر دشمنی کی ہے؟ اگر تم نے میری وجہ سے کسی سے محبت کی تو یعنی تم نے میرے لیے کام کیا ہے، میرے لیے کوئی کام کیا ہے۔ میری وجہ سے کسی سے دشمنی کی تو یعنی تم نے اللہ کو خوش کیا ہے۔ انبیاء علیہ السلام، ائمہ علیہ السلام، خصوصاً مولا کائنات، تو یہ جو ساری دشمنی اہل بیت علیہ السلام سے جو ساری دشمنی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے کسی کو کچھ نہیں کہا، اہل بیت علیہ السلام نے کسی کی مخالفت نہیں کی، لیکن اہل بیت علیہ السلام کا معیار یہ تھا کہ ان کی دوستی بھی اللہ کے لیے تھی، ان کی دشمنی بھی اللہ کے لیے تھی۔ جو اللہ والا تھا وہ ان کا دوست، جو اللہ کا دشمن تھا وہ ان کا دشمن تھا۔ اہل بیت علیہ السلام نے کسی سے بھی صرف اس کی اگر کوئی اہل بیت علیہ السلام کا دشمن تھا تو صرف اس وجہ سے کیونکہ اہل بیت علیہ السلام اللہ کے راستے پر تھے، اللہ کو خوش کرتے تھے۔ لیکن اگر اس کے برخلاف ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، تاریخ میں ملتا ہے کہ وہ آ کے اہل بیت کی تعریف کر رہے ہیں، مثلا مولا کائنات کی تعریف کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اے یا علی آپ خدا ہیں، لیکن چونکہ یہ نصیری جو علی کو خدا کہہ رہا ہے یہ اللہ کا دشمن ہے، اللہ کا منکر ہے، تو چونکہ اللہ کا منکر اللہ کا دشمن تھا لہذا مولا کائنات نے اس کے ساتھ رعایت نہیں کی، اپنے دشمن کے اوپر تلوار نہیں چلائی، لیکن جو اللہ کا دشمن تھا اس پہ مولا علی نے فوراً تلوار چلائی ہے، کیونکہ جو اللہ کا دشمن ہے وہ کبھی ہمارا دوست نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے امیر المومنین نے نصیری کے اوپر تلوار چلائی، کیونکہ نصیری بھلے ہی مولا کائنات سے محبت کا اظہار کر رہا تھا، لیکن چونکہ وہ اللہ کا دشمن تھا، اللہ کا منکر تھا، وہ اس خدا کا منکر تھا جس خدا کا مولا کائنات سجدہ کرتے تھے، جس خدا کا مولا کائنات تسبیح و تحلیل اور تقدیس کرتے تھے۔ لہذا ایک اہم مسئلہ جو کہ آج ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے میں اور خصوصاً ہماری زندگیوں میں، کیونکہ سماج و معاشرہ بھی ہم ہی سے بنتا ہے، ایک فرد سے بنتا ہے، جب تک فرد نہیں رائے حق پہ آئے گی تو سماج بھی رائے حق پہ نہیں آ سکتا ہے، سماج انہی افراد سے بنتا ہے۔ لہذا ہر انسان خود اپنے کہ اس کی دوستی کتنی اللہ کے لیے ہے اور اس کی دشمنی کتنی اللہ کے لیے ہے۔ اہم مسئلہ ہے کہ انسان اللہ کے لیے کس قدر دوستی کر رہا ہے اور انسان کی دشمنی اللہ کے لیے کس قدر ہے۔ ذاتی طور پر کسی سے اپنے مفاد کے لیے دوستی کر لینا، اپنی دنیا کے لیے دوستی کر لینا آسان ہے، لیکن اللہ کے لیے دوستی کرنا سخت مرحلہ ہے۔ اصحاب ائمہ اور رسول اللہ کے جلیل القدر اصحاب، ان کی روش یہی تھی۔ جناب ابوذر تاریخ میں ایک نام ہے، جناب ابوذر کا۔ حاکم وقت نے اپنے خاص غلام سے کہا، پیسوں کی تھیلی دی، سونے کے سکے تھے اس میں، کہ اگر ابوذر نے اسے قبول کر لیا تو میں تجھے آزاد کر دوں گا۔
ایک بھوکے کو کیا چاہیے؟ روٹی. پیاسے کو کیا چاہیے؟ پانی. برہنہ کو کیا چاہیے؟ لباس. ایک غلام کو کیا چاہیے؟ آزادی. کہ اگر ابو ذر نے یہ لے لیا تم سے پیسوں کی تھیلی، یہ سونے کے سکے لے لیے، تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا. وہ غلام لے کے پہنچا جناب ابو ذر کی خدمت میں. اے رسول اللہ کے جلیل القدر صحابی، کیا آپ غلام آزاد کرنے کا ثواب نہیں چاہتے؟ جناب ابو ذر نے کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں کہ میں غلام خرید کے آزاد کر سکوں. کہا پیسے خرچ نہیں کرنے، پیسے ملیں گے. اگر آپ نے یہ پیسہ لے لیا تو حاکم مجھے آزاد کر دے گا. جناب ابو ذر نے پیسے لینے سے انکار کر دیا. کہا کیوں؟ پیسہ لینے سے کیوں انکار کرنے؟ کہا کہ یہ حرام رقم میں نے اگر لے لی تو آزاد ہو جائے گا، لیکن میں غلام ہو جاؤں گا. جناب ابو ذر نے کب اسے روکا تھا؟ کس وقت انکار کیا تھا؟ کس وقت پیسہ لینے سے روک دیا تھا؟ یہ اس وقت کہ امیر المومنین جب اس وقت کو یاد کرتے تھے تو گریا کرتے تھے. مولا کائنات گریا کرتے تھے. مولا کائنات گریا کر کے کہتے تھے کہ ابو ذر 3 دن کے فاقے سے تھے، ان کو پیسوں کی سخت ضرورت تھی، لیکن اس کے باوجود بھی ابو ذر نے پیسے نہیں لیے، بلکہ یہ کہہ دیا غلام سے کہ تم مجھے یہ سمجھتے ہو کہ میں علی کو اور علی کی محبت کو بیچ دوں گا ان چند درہم و دینار کے لیے، ان سونے کے سکوں کے عوض میں؟ ایسا ابو ذر نہیں کرنے والا ہے. کوئی بھی مشکل آ جائے گی، ابو ذر کبھی دین سے اور حق سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا ہے. لہذا یہ معیار ہے محبت خدا کا، محبت اہل بیت کا. انسان خود فنا ہو جائے لیکن اپنے ایمان کو باقی رکھے. دوسری جو ہمیں جس کی مثالیں ملتی ہیں شہدائے کربلا ہیں. شہدائے کربلا میں بھی آپ دیکھیے کہ شہدائے کربلا کی زندگی میں ان کی دوستی تھی اللہ کے لیے، ان کی دشمنی تھی تو اللہ کے لیے تھی. شہدائے کربلا میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو لشکر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھا اور جو لشکر یزید کی طرف تھا وہ کوئی الگ الگ لوگ تھے، ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے. نہیں، کوفے ہی کے تھے. جناب زہرقین استاد القراء تھے، قاریوں کے استاد تھے. جو لشکر یزید میں لوگ آئے ہوئے تھے ان میں سے کتنے ایسے تھے کہ جو جناب زہرقین کے شاگرد تھے. کسی نے کہا کہ اے استاد، اے قاری قرآن، آپ کا کام مسجد میں بیٹھ کے تلاوت قرآن سکھانا ہے، لوگوں کو قرأت سکھانا ہے، آپ یہاں کیوں؟ جناب زہرقین نے قرآن سکھانا صرف ایک کام نہیں ہے، بلکہ قرآن کے مفہوم تک لوگوں کو لے جانا بھی اس سے اہم کام ہے. اسی طریقے سے آپ شہدائے کربلا میں دیکھیے کہ 2 بھائی ہیں، سگے بھائی ہیں، ایک بھائی لشکر حسین میں، ایک بھائی لشکر یزید میں. یہ ہے اللہ کے لیے دوستی اور اللہ کے لیے دشمنی. باپ بیٹی کی محبت ہے، بیٹی لشکر حسین میں، باپ لشکر یزید میں. نانا نواسے کی محبت ہے، نواسا لشکر حسین میں شہید ہو گیا، نواسا لشکر حسین میں شہید ہو گیا، نانا لشکر یزید میں جو اللہ کی لعنت ہے اس کے اوپر. یہ دوستی ہوتی ہے اللہ کے لیے اور دشمنی بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے. لہذا بارگاہ معبود میں دعا کہ پروردگار ہمیں اس لائق بنا دے کہ ہماری دوستی بھی تیرے لیے ہو، ہماری دشمنی بھی تیرے لیے ہو. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.